میں تو اس چیز پر بلیو نہیں کرتا ہوں. ہم سارے پاکستانی ہیں مگر ان کا حصہ بڑھ کر ہے ہم سے کہ وہی جو مائنارٹی ان کی اگر ہسٹری پاکستان بننے کے وقت دیکھ لے کہ ان کی جائیدادیں کئی خاندان کا کچھ حصہ جائیداد یہ چھوڑ کر بھی پاکستانیت کے لیے پاکستان آئے اور پاکستان میں رہ رہے تو ہم سب کا ان کا زیادہ حق بنتا ہے اور زیادہ ریسپیکٹ اور احترام کرنا چاہیے. جو ہماری پارٹی کا بھی ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا بھی وہی ویژن اور سوچ ہے کہ آپ کے بغیر پاکستانی نامکمل ہے اور مسلم لیگ ہی نامکمل ہے. تو یہ ہمارا ہم ایک ہمارے پارٹی میں بہت اہم حصہ اور ان کا اہم کردار ہے. میں اس کامیاب کنونشن پر بھی آپ سب کو سریش کمار صاحب کی قیادت میں سب کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ شارٹ نوٹس پر اتنی ہزاروں کی تعداد میں اجتماع یا لوگوں کا آنا اور ماشاءاللہ ایک زندہ دل اجتماع لوگ اکٹھے کرنا ایک طرف اور اس میں جان بھی دیکھ رہا ہوں ایک جاندار اجتماع پر ان کا اور پوری پارٹی مردان کا مشہور بھی ہوں ڈسٹرکٹ مردان کا کہ سب نے اس میں اپنا حصہ لیا اور اپنا حصہ ڈال دیا اور یہ میسج سب کو دے دیا ان الیکشن کے دنوں اور ان حالات میں کہ ماشاءاللہ مردان میں مسلم لیگ ایک دفعہ پھر ایک قوت بن کر ابھر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ مردان بھی ایک دن آئے گا سبز جھنڈے کی ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ ان لوگوں کے لیے پیغام بھی ہے کہ اس طرح شارٹ نوٹس پر اتنے جذبات اور اتنے تعداد میں آپ کا آنا اور نکلنا. میں ملک کی بات کروں گا ٹائم کو دیکھتے ہوئے. یہ پاکستان ہم سب کا ہے, 22 کروڑ عوام کا ہے, جو یہاں رہ رہے سب کا اس پر حق ہے اور یہ ملک ہے تو ہم رہیں گے آگے, سیاست بھی کریں گے اور دوسرے باتیں بھی آئیں گے. مگر بدقسمتی سے وہی جو عمران جس طرح مسلط ہے اور اس کے پی کے میں اس کے 8.5 سال ہو گئے تبدیلی کے نام پر اور مرکز میں 3.5 سال ہو گئے اور اس نے جتنی تباہی اس ملک کی کر دی. ہمیں تو یہ سوچ اور فکر ہے کہ اس کو دوبارہ بحال کرنے میں کتنا ٹائم اور کتنا محنت لگے گا. اس نے پاکستان کی عوام کا جو نقصان کیا, ایک ایک فرد کا جتنا نقصان کیا وہ ناقابل تلافی ہے. اس نے ایک طرف مہنگائی کر کے غریبوں کی چمڑے سے پیسے نکال رہے. اگر 1 روپیہ بجلی مہنگی کر دیتی ہے تو اس سے آپ کو پتہ ہے کہ اربوں یونٹ بجلی بکتی ہے تو اربوں روپے اس آپ غریب کے چمڑے سے نکال رہا ہے عمران نیازی. اگر ڈیزل 1 روپیہ 2 روپے مہنگا کر دیتا ہے یہ اس طرح آسان بات نہیں ہے کہ لوگ بھول جائیں گے. میں خود کئی کابینوں میں رہا, 1 روپیہ ڈیزل پہ کامتا تھا, اس کے کیبنٹ کامتا تھا کہ اس سے تو سارے چیزیں مہنگے ہو جائیں گے. اس ملک میں مہنگائی کا طوفان آئے گا تو اتنے 20 اور 10 اور 30 روپے مہنگا کر کے ان غریبوں کے چمڑے سے وہی نکال رہے. میں حیران ہوں, آپ کے جیبوں سے پیسے نکال رہے. یہ تو آپ خود اندازہ لگائے اتنی ایک ایک چیز میں مہنگائی کر کے. تو آپ سے اسی طرح حکمران میں نے نہیں دیکھا. میں نے دلال ایک طرف ان کے کہنے پر آپ کے جیبوں سے اربوں روپے اس قوم سے نکال رہے, چوری کر رہے اور پھر روزانہ نئے قرضی بھی لے رہا ہے. تعجب کی بات ہے, ایک طرف ایک ہاتھ سے قوم کو لوٹ رہا ہے, آپ کے جیبوں سے نکال رہا ہے, اور دوسری طرف باہر سے اربوں کربوں روپے ڈیلی کی بنیاد پر قرضے لے کر
پاکستان کی ایک ایک بچے کو مقروض کر رہا ہے، اس کے مستقبل کو تاریخ بنا رہا ہے۔ اس لیے میں آج کہتا ہوں کہ عوام نے عمران آپ کو مسترد کیا، آپ کے پی ٹی آئی چور ٹولے کو مسترد کیا، اور ابھی پارلیمنٹ نے بھی، جس طرح پارلیمنٹ اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا مگر مانتا ہے پارلیمنٹ نے بھی آپ کو ریجیکٹ کیا، مسترد کیا۔ آپ نے 2 بلوں میں شکست کھائی، اور آپ نے جو جائنٹ سیشن کا کہا، آپ کے اتحادیوں نے ساتھ نہ دے کر آپ بھاگ گئے۔ عمران آپ بھاگنے کے عادی لیڈر ہیں۔ لیڈر کہنا آپ کو ویسے کہنا ہی نہیں چاہیے، مگر آپ عادی ہیں بھاگنے کے۔ ابھی پارلیمنٹ کے جائنٹ سیشن سے پھر بھاگ گئے۔ تو میں ان حالات میں کہتا ہوں کہ آپ کو حکمرانی کا حق ختم ہو گیا۔ کس حساب سے حکمرانی کر رہے ہیں؟ پہلے اگر عوام آپ کے خلاف تھے تو آپ کہہ رہے تھے پارلیمنٹ میرا ساتھ ہے اور پارلیمنٹ میں میری میجارٹی ہے، مگر آج تو ثابت ہو گیا اس پارلیمنٹ نے بلوں میں بھی آپ نے شکست کھائی، ووٹنگ میں بھی شکست کھائی، اور جائنٹ سیشن میں بھی آپ بھاگ گئے۔ تو اس بھاگنے کے بعد کوئی مجھے آپ جواز بتائے عمران چور ڈاکو کہ آپ پھر کیوں بیٹھے؟ عوام نے مسترد کیا اور پارلیمنٹ نے مسترد کیا۔ ابھی قوم کا فیصلہ ہے، پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے کہ آپ ریجیکٹڈ ہے، آپ مسترد ہے۔ قوم مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اس عمران کے ہوتے ہوئے ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ اس قوم پر باری گزر رہی ہے، اس قوم کو مشکلات آ رہے ہیں۔ اسی طرح لیڈر کہ اس کا سارا ٹائم چوری میں گزرا، سارا ٹائم جھوٹ بولنے میں گزرا، تو مزید یہ لوگ متحمل نہیں ہو سکتے۔ میں نے سپریم کورٹ میں اس کا بیان دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ میرا بھی صوبے سے تعلق ہے، اور میں ان لوگوں میں ہوں کہ جس دن اے پی ایس کا واقعہ ہوا اسی دن میرے قافلے کو بھی ٹارگٹ بنایا گیا اور مجھ پر حملہ کیا گیا۔ اسپتال سے جاتے وقت مجھے تو ایک ایک لمحہ یاد ہے۔ عمران نیازی آپ کو کیا پتہ ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ کیا کام تھا؟ آپ بھول گئے کہ وہی اسی ٹائم لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، سارے ادارے آپ کے انڈر ہے، اور اسی ٹائم آپ کا وزیر اعلیٰ سمیت آپ کی پوری کیبنٹ ڈی چوک میں ڈانس کر رہا تھا، یا کوئی تھا ہی نہیں پشاور میں۔ پشاور کی عوام اور کے پی کے کی عوام کے تحفظ کے لیے تو کوئی تھا ہی نہیں۔ آپ کا وزیر اعلیٰ تو خود بھی ناچ رہا تھا، آپ کے وزیر مشیر اور آپ کے دوسرے لوگ تو وہی ناچ رہے تھے، اس لیے واقعہ سامنے آیا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ کیا کام ہے؟ آپ کے اس کے ساتھ کس طرح کام نہیں ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ تیسرے دن اس اتنے بڑے سانحے کے باوجود آپ نے شادی بھی کر دی، جو آپ کا ایک رواج ہے جس طرح کرتے ہو، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ اور پھر اپنے نئی بیوی کے ساتھ جب پشاور آ رہے تھے تو وہی پیرنٹس نے احتجاج کیا کہ ہم آپ کو آنے ہی نہیں دیکھتے اور آپ سے ملنے نہیں چاہتے۔ مجھے سارے یاد ہے، مگر آپ کا حافظہ کمزور ہے اور بات بھول جاتے ہیں۔ تو آپ کس طرح جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ کو مبررہ قرار دینے کے لیے کہ میرا کیا ہے؟ آپ کا تو آسان کام ہے، رات کو آپ کو نیند نہیں آتی تو بجائے کوئی گولی دوائی کا ہے کہتے ہیں نواز شریف نے گڑبڑ کیا ہے اس لیے مجھے نیند ہی نہیں آ رہی۔ خدا کے لیے خواب میں بھی ڈرتے ہو اور دن کو بھی ڈرتے ہو، کورٹ میں بھی ڈرتے ہو، ہر جگہ ڈرتے ہو۔ وہی ایک نام آپ کے ذہن پر سوار ہے، اور وہی نام آپ کے ذہن پر اسی طرح سوار اور پاکستان کی عوام کے دلوں پر سوار ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو آنا ہے اور ایک دن آ کر رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جب ڈاکٹر اجازت دے کر نواز شریف آپ اور ہمارے سب کے درمیان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں کہتا ہوں بات کہ اب ہر ایک کو سمجھ آئے، جس جگہ ہم جاتے ہیں ہر ایک سمجھتا ہے
کہ خدا کے لیے ان نالوں سے نجات دلائے. نجات دہندہ لوگ ابھی نواز شریف اور اس کی ٹیم اور اس کی پارٹی 3 ملین کو سمجھتی ہے. پورے پاکستان کی عوام ہر ایک کو سمجھے کہ یہ واحد پارٹی ہے, واحد لیڈر آ کے پاکستان کی عوام کی حالت کو بدلے گا, واپس ٹریک پر چڑھائے گا. کوئی اور اس طرح نہیں کر سکتا. میں مردان میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں. سرخ جھنڈے والا دعویٰ کرتا ہے مردان ہمارا ہے. میں ان سے سوال کرتا ہوں, میرے بہت دوست ہیں, اس طرح نہیں, میرا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں, مگر آپ سرخ جھنڈے کو اگر اونٹ دے دیں تو کتنا ہو گیا؟ ابھی 1 مہینے 2 ہو جائیں گے, 3 ہو جائیں گے, تو کون سا تبدیلی لائے گا آپ کے لیے؟ کون سا قانون آئین, کون سی مہنگائی, کون سا کام کرے گا؟ اور اگر آپ دوسرے جو پارٹیاں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں, ایک ایک کے نام لے کر لمبا ہو جائے گا, اس سے بھی کوئی چینج نہیں آئے گا. صرف اور صرف شیر کوٹ دے کر, نواز شریف کا ساتھ دے کر اس ملک میں چینج اور تبدیلی آئے گی. دوسرے نہیں لا سکتے. میں ابھی اگر بلدیاتی الیکشن کا اعلان ہوا ہے, حکمران تو بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر مسلم لیگی شیر میدان میں مردان والوں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, اس میں ثابت کرو کہ مردان بھی مسلم لیگ نون اور پاکستان کے ساتھ ہے. جاؤ ایک ایک گھر میں, آپ کا پرچہ آسان ہے, بڑے وکیل کی ضرورت نہیں ہے. پی ملین کے کیس لڑنا پاکستان کی عوام میں سب سے آسان کام ہے, کمزور وکیل بھی لڑ سکتا ہے. جاؤ عوام کے سامنے رکھے, یہ ہماری لیڈرشپ, یہ ہماری ماضی, یہ ہمارے مستقبل کا پلان, اور دوسرے لوگوں کے آپ کے سامنے یہ سارے سامنے گھر گھر جا کے شیر کے لیے ووٹ مانگو. میں اپنی لیڈرشپ سب سے کہتا ہوں, اس دن میں مردان آیا, آپ کے جو کچھ اختلافات تھے, اگر ہم نواز شریف کو لیڈر مانتے, شہباز شریف کو لیڈر مانتے, شیر کو نشان مانتے اور مسلم لیگ کو اپنی پارٹی سمجھتے, پھر ہم میں اختلاف نہیں ہونا ہے. آج شیر کا نشان ہے, اس کا ساتھ دینا. جب کسی کو ٹکٹ لینے تک آپ کی ہر ایک کا حق ہے, مگر جس کو ٹکٹ مل گیا تو ٹکٹ اس بندے کا نہیں ہے. میرے سامنے عنایت باچا کھڑے, وہ ٹکٹ عنایت باچا کا نہیں, وہ صرف مردان مسلم لیگ کا نہیں, وہ ٹکٹ امیر مقام کا بھی ہے, صوبائی مسلم لیگ کا بھی ہے. وہ ٹکٹ, اس کا ہار جیت اور کارکردگی چھپ ہی نہیں سکتی. آپ ڈیلیور کریں, ہم حاضر, پھر ہمیں گلے سے بھی اور گریبان سے بھی پکڑ سکتے ہیں, مگر صرف باتوں سے نہیں, عمل سے ساتھ دے رہے, عمل سے مسلم لیگ کا ساتھ دے دے اور شیر کا ساتھ دے رہے اور ریزلٹ دے دے ہمیں. تو ہم آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس الیکشن میں پورا گھر گھر جا کر بھاگنے کی کوشش کر رہے, بھاگ گئے تو بھاگ گئے, پھر بھی آپ جیت گئے. اگر رہ گئے تو میں مردان سے ریزلٹ کی توقع رکھتا ہوں, لینے کی رکھتا ہوں. جاؤ ایک ایک کے سامنے رکھ کر, اور یہ جو بات کرتے پی ٹی آئی والے کے بلدیات میں حکومت جس کے ساتھ ہوتی ہے, تو میں اس کو کہتا ہوں آپ کی حکومت تو ختم ہو گئی ہے, حکومت شیر کی ہوگی, مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی. آپ شیر کا, آپ مسلم لیگیوں کو کامیاب کرے, انشاءاللہ وہی پاورفل ناظم ہوگا, وہی پاورفل میئر ہوگا جو مسلم لیگی ہوگا اور شیر کا ہوگا. آپ کا مستقبل ہے, اس لیے آپ کو جانا ہے, گھر گھر ووٹ مانگنا ہے اور مجھے ریزلٹ دینا ہے. میں ریزلٹ مانگتا ہوں. اور ایک بات ہے, دوسروں پر تنقید سے پہلے میرے ساتھ پھر صفائی کرے. میرا فلاح ولیج کونسل ہے, یہ ہے میرا ریزلٹ ہے, سامنے دیکھو, پھر آ کے ہم پر چڑھے بھی اور بات بھی کرے. مگر اگر آپ کی اپنی ریزلٹ اسی طرح رہی تو پھر بات ہی نہیں رہی, ہم بھی مایوس ہو جائیں گے. تو آپ کو مایوس نہیں کرنا, ہمیں اور پارٹی اور لیڈرشپ کو. اور ابھی پہلے آپ بات کرتے تھے معذرت سے, ہم یہاں جاتے تھے نا پختون بیلٹ میں,
کہتے رہے یہ نواز شریف صاحب کی پارٹی تو پنجابیوں کی پارٹی ہے، فلاں کی پارٹی ہے، پختونوں کی ہے ہی نہیں. ابھی تو نواز شریف صاحب نے پختونوں کے حوالے کر دی کہ پختونوں کی پارٹی ہے، پھر کیا جواب دیں گے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو حوالہ کر دی، جاؤ آپ کی پارٹی اور آپ ہی چلائے، پھر بھی آپ اس میں فیل ہو گئے تو بہت افسوس کی بات ہے. ہم سب پھر شرمندہ ہوں گے قائد کے سامنے اور پوری پارٹی کے سامنے. تو لہٰذا آپ کو ریزن دینا ہے اب بھی، اور یہ بھی کہ جنرل الیکشن بھی آپ کے سر پر ہے، وہ بھی آنے والے ہیں. اسی دفعہ آپ کو مردان سے بھی ریزلٹ دینا ہے، مجھے منیج بھی دینا ہے، پی ایس بھی دینا ہے انشاءاللہ تعالی. میں بھی اللہ کے سامنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں مردان کے عوام سے کہ آپ کو مایوس نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. پہلے تو یہ ملک ہم سب کا ہے، اگر 2 ٹائم کی روٹی نہ ہو بقایا بات ہے، اس کے بعد آتے ہیں. ایجنڈا ہمارا وہی ہوگا کہ پہلے ان مشکلات پر قابو پائے، یہ چیزیں پھر گرائے، عام آدمی کی قابو میں لے آئے اور پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے. مگر آپ کا جذبہ، آپ کا حصہ مردان کے اس میں ہونا چاہیے. میں اس لیے بات کرتا ہوں انشاءاللہ مجھے یقین ہے نون کی حکومت ہوگی، نواز شریف کی حکومت ہوگی، مگر میں مردان والوں کو کہتا ہوں وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، امیر مقام، وزیر اعلیٰ، امیر مقام، وزیر اعلیٰ، امیر مقام، وزیر اعلیٰ، امیر مقام. اللہ کا ٹول ادھرے گئے، ٹول تحصیل میں ادھرے گئے لکا. اور انجینئر صاحب تو پہلے تالیاں ہوا ہے ٹول. وزیر اعلیٰ، وزیر اعلیٰ، وزیر اعلیٰ، وزیر اعلیٰ، امیر مقام. دا کے جون پیدا کے جون امیر مقام، امیر مقام، امیر مقام. آواز نہ کرے. انجینئر امیر مقام، یا محمد نواز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون. میں بس بات مختصر کرتا ہوں کیونکہ جمشید نے آپ کو گرم کیا ماشاءاللہ، ابھی یہ تکڑا ہو چکا ہے، مطلب ماشاءاللہ اچھا زبردست ایکسپیرینس. اس کی میں شارٹ کٹ کہتا ہوں کہ اگر آپ ہر چیز کریں، ابھی تو یہ جمشید صاحب ایم پی ہے اور ہم جگہ پیش کرتے ہیں مردان سے ہمارے ایم پی ہے جمشید صاحب، تو اگر آپ کا حصہ نہ ہو تو اس لیے میں کہتا ہوں حصہ ڈالے، پورا ڈالے کہ ہم فخر کریں. مردان تو مین جگہ ہے، دل ہے کے پی کے کا، اس دل میں مسلم لیگ ہونی چاہیے اور وہ تب ہوگی. ہمارے ساتھ ٹیم بھی زبردست ہے، اگر یہ ٹیم دل لگا کے کام کرے، محنت کرے، اسی طرح ٹیم مخلص کسی اور پارٹی کے ساتھ ہے نہیں. مگر آپ آپس میں، پھر میں وعدہ لیتا ہوں وہ بندہ مجھے کسی صورت جو آپس میں لڑتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے قابل قبول نہیں، وہی بندوں کا عزت اور ریسپیکٹ ہوگا جو اپنے دوسروں کو برداشت کرے اور ساتھ لے کے چلے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر جو نو منتخب عہدیداران ہیں ان کو ایک دفعہ پھر مبارکباد دیتا ہوں. آپ سے پھر توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ مردان ریزلٹ دے گا اور ٹھیک ٹھاک دے گا. آپ کو ایڈوانس بھی مبارکباد ہے، مستقبل آپ کا ہے. شیئر